السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دوستو بھائیو، آج میں اسلام 360 ایپ کے حوالے سے کچھ ضروری بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اسلام 360 ایپ ہے ایک جو چیپا صاحب ہیں کراچی کے، انہوں نے یہ ایپ بنائی ہے۔ بہت شاندار ایپ ہے، بہت ہی شاندار ہے، بہت شاندار، استعمال میں بہت آسان، اور سب سے بڑی بات تمام مکاتب فکر کے جو علماء ہیں وہ اس ایپ سے متفق ہیں کہ اس کے ترجمے میں، اس کی تفسیر میں اور احادیث مبارکہ میں کہیں کوئی غلطی نہیں ہے، اور ان کی اجازت سے یہ ایپ جو ہے اب دستیاب ہے گوگل ایپ سٹور میں۔ آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ استعمال میں اتنی آسان ہے کہ اگر آپ نے کوئی حدیث کسی موضوع پہ ڈھونڈنی ہے، مثال کے طور پہ آپ نے نماز کے موضوع پہ حدیث ڈھونڈنی ہے، تو آپ سرچ میں انٹر کریں گے اور نماز کا لفظ لکھیں گے تو وہ نماز کے متعلقہ تمام احادیث کی کتب جو ہیں، مسلم، بخاری، مشکوٰۃ شریف، جامع ترمذی، جتنی بھی احادیث کے متعلقہ کتابیں ہیں ان میں نماز سے متعلق جتنی احادیث ہیں وہ کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ اچھا، جو بات میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ مہینے مطلب 1 مہینہ پہلے میرے روحانی استاد جناب انجینئر مرزا محمد علی صاحب نے جو تفسیر اپنی ویڈیوز میں اور جو ترجمہ قرآن پاک کا اپنی ویڈیوز میں کیا، وہ اسلام 360 ایپ میں شامل کر لیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ ترجمہ اور وہ تفسیر آج کی دنیا کے اعتبار سے بالکل فٹ ان بیٹھتا تھا۔ ٹھیک ہے، جو شخص حق بات کرنا جانتا ہے، جو شخص عربی جانتا ہے، عربی کا ترجمہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، اس بندے کو کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا میں نے پڑھنے والوں کے لیے قرآن کو آسان کر دیا۔ اب غور و فکر تو کرے۔ ماشاءاللہ میرے جو استاد ہیں مرزا محمد علی صاحب، وہ غور و فکر کرتے ہیں بقول ان کے کہ وہ تھک کے سوتے ہیں، جب نیند سے آنکھیں خود بند ہو جائیں تب وہ سوتے ہیں، ادروائز وہ دین کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ دین کے لیے اپنی زندگی انہوں نے وقف کر دی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ اسلام 360 میں ان کا ترجمہ بھی آ گیا اور ان کی تفسیر بھی آ گئی۔ میں بہت خوش تھا، اور میں نے جناب وہ ان کو فرسٹ نمبر پہ رکھا تھا کہ ترجمہ اور تفسیر، کیونکہ آج کے دور کے عین مطابق تفسیر بیان کی گئی تھی، اور میں بہت خوش تھا۔ پھر اچانک میں نے دیکھا اسلام 360 ایپ کھولی میں نے، تو میں نے دیکھا اس میں مرزا صاحب کا نام ہی نہیں ہے۔ پھر کچھ دن بعد مرزا صاحب کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی، اس میں مرزا صاحب نے بتایا کہ کس طرح اسلام 360 ایپ کے جو اونر ہیں، شیپا صاحب ہیں میرے خیال میں، تو ان کو کڈنیپ کیا گیا۔ کڈنیپ کرنے کے بعد زد و کوب کیا گیا، زد و کوب کرنے کے بعد ان سے زبردستی ان کی مرزا محمد علی صاحب کی تفسیر بھی نکلوائی اور ترجمہ بھی نکلوایا گیا۔ اچھا، اس سے پہلے وہ جو 360 اسلام 360 ایپ کے جو اونر ہیں، انہوں نے ایک میسیج کر دیا مرزا محمد علی صاحب میرے روحانی استاد کو کہ جناب اس طرح معاملہ ہے، اب مجھے بتائیں، مجھ پہ زور ڈالا جا رہا ہے، پریشر ڈالا جا رہا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو میرے استاد کی آپ فراخ دلی دیکھیں اور دنیا سے بیزاری چیک کریں۔ اگر کوئی ہوتا نا، کوئی میرے استاد کے علاوہ کوئی بندہ ہوتا تو وہ کہتا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ میرے استاد نے کہا بھائی آپ اپنی جان بچاؤ، پہلے اپنی جان کی حفاظت کرو،
مجھے ضرورت نہیں ہے دنیاوی شہرت کی، مجھے کسی ایپ کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بمب پھٹنا تھا وہ بمب پھٹ چکا ہے۔ اب میرے جو شاگرد ہیں یا دنیا میں جو میرا پیغام پھیلنا تھا وہ پھیل چکا ہے۔ اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اپنی جان بچاؤ، اور اگر آپ کی اگر آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ میری تفسیر و ترجمہ اس ایپ سے نکال دیں تو نکال دیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، نہ میں آپ پر ناراض ہوں، نہ میں آپ سے نہ لاؤں۔ تو مجبوراً وہ جب ان پہ پریشر پڑا ہوتا چیپا صاحب پر، انہوں نے ترجمہ نکال دیا۔ اچھا جی، اب یہ ترجمہ نکلوانے والے لوگ جو ہیں یہ کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو بابوں کے پیروکار ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کا دین صرف اور صرف دنیا کمانے کے لیے۔ یہ میرے استاد جیسے نہ کل تھے، نہ آج ہیں، اور نہ آنے والے کل میں ہوں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں دنیا گھر کر چکی ہے۔ ان کے دلوں میں مال و دولت اور جو ہے دنیاوی چاہت یہ غلبہ اختیار کر چکی ہے۔ تو یہ کبھی بھی میرے استاد کو ٹھیک نہیں کہیں گے، جبکہ سمجھ ان کو بھی ہے، پتہ ان کو بھی ہے کہ جو میرا استاد مرزا محمد علی صاحب جو فرماتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر اب یہ کیسے مان لیں یہ ٹھیک ہے؟ اگر مانتے ہیں تو ان کے فرقے جاتے ہیں، اگر مانتے ہیں تو ان کے بابے جھوٹے ثابت ہوتے ہیں، تو یہ کیسے کہہ دیں؟ اور آپ دیکھ لیں تاریخ کو، آپ پچھلی تاریخ میں چلے جائیں، آپ تاریخ کو کھول کے دیکھ لیں کہ سچا انسان جو ہے نا وہ ہمیشہ اکیلا ہی رہ جاتا ہے، اور اس کی ہمیشہ مخالفت ہی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو میری درخواست یہ ہے آپ سب بھائیوں سے جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، خدا را اس کے بارے میں آپ آواز اٹھائیں کہ ایک بے لوث تفسیر، دیکھیں نا جی، کئی علماء کرام نے ترجمہ تو ٹھیک کیا، قرآن پاک میں ترجمہ بالکل ٹھیک کیا، تفسیر میں آ کے انہوں نے ایسا پلٹا مارا ہے کہ امت کو دو راہے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ ایک امت بابوں کے پیچھے چل پڑی ہے، ایک امت جو ہے اس فرقے کو غلط مانتی ہے پھر۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو آپ سے میری درخواست ہے، میرے استاد مرزا محمد علی صاحب کا ترجمہ دوبارہ اسلام 360 ایپ میں ڈالا جائے، اور میں خدا کا خوف دلاتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ ایک سچے انسان کی دشمنی، اس کا مطلب ہے اللہ سے دشمنی ہے۔ ایک حق بات کہنے والے پر ظلم ڈھانا تو اللہ کے حضور ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہ دنیا کی شہرت ہے، دنیا کی دولت ہے، یہ سب یہیں رہ جائے گی۔ آج تک کوئی بادشاہ، کوئی بڑا آدمی ساتھ کچھ نہیں لے کے گیا۔ تو اللہ کے حضور یہ جو لوگ ہیں سچ بات کو جھٹلانے والے، یہ اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے؟ مجھے تو ان لوگوں پہ ترس آتا ہے، اور مجھے فخر ہے اپنے استاد مرزا محمد علی صاحب پر کہ ان کے ماتھے پر ذرا بھی شکر نہیں آتا کہ انہیں کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ وہ اپنے ڈگر پہ جو اللہ کا راستہ ہے اس پہ چلے ہوئے ہیں لگاتار۔ ان پہ 2 دفعہ قاتلانہ حملہ ہوا، مگر انہوں نے اپنا یہ کام نہیں چھوڑا، تبلیغ کا کام نہیں چھوڑا، امت کو سیدھے راستے پر لانے پر وہ کاربند ہیں۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو لمبی طویل عمر عطا فرمائے، اور ان کو اسی طرح ہدایت کی زندگی سے مالا مال کر دیں، اور ان کے دشمن جو ہیں، جو ان کے بارے میں بدگمانی پھیلا رہے ہیں، جو ان کے بارے میں پراپیگنڈا کر رہے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، یا انہیں میرے استاد مرزا محمد علی سے دور کر دے۔ ٹھیک ہے؟
کیونکہ میں تو علم کا متلاشی ہوں، میں تو سچ بات کا متلاشی ہوں۔ بہت عرصے کے بعد اللہ نے مجھے ان جیسا روحانی استاد عطا فرمایا ہے، اور میں اپنے استاد کے لیے ہمیشہ دعا گو رہوں گا۔ اللہ پاک انہیں لمبی عمر عطا کرے اور ان کو ہر شیطانی وسوسے سے دور رکھے۔ اس طرح وہ دین حق کی خدمت کرتے رہے، اور اسی طرح وہ سچ بولتے رہے، اسی طرح حق بات سب کو بتاتے رہے، نہ ڈر ہو کے۔ جزاک اللہ جی۔ السلام علیکم۔